الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے لوگوں کے کام آنے کے حوالے سے۔ اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ ہم خیر امت ہیں اور ہمیں دنیا میں اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے کام آئیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو گویا کہ لوگوں کی جو بھی ضرورت ہو پوری کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اسی کے لیے اس کو وجود میں لایا گیا ہے۔ ضرورتیں کبھی کبھار ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر زندگی ڈیپینڈ ہوتی ہے، تو اگر ہم سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو ہم گویا کہ ایک جان کو مارنے کے ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اور کبھی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر جان تو ڈیپینڈ نہیں کرتی، لیکن بہرحال وہ بھی زندگی کی ضرورت سمجھی جاتی ہے، تو اس میں بھی ایک انسان کے کام آنا بہت ہی مناسب عمل ہے، افضل عمل ہے۔ البتہ اگر ضرورت پوری کرنے میں سامنے والے کا اگر نقصان ہے تو کیا وہ ضرورت پوری کی جائے گی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہم سے سگریٹ مانگتا ہے کہ سگریٹ خرید کر کے دے دو، تو کیا ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، سرکشی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ یہاں تک کہ میرا باپ بھی اگر کہتا ہے کہ سگریٹ لا کر کے دو، تو میرے لیے جائز نہیں ہوگا کہ میں اپنے باپ کو بھی سگریٹ خرید کر کے لا کر کے دوں۔ اور باپ کے ساتھ نیکی میں یہ چیز شامل ہے کہ باپ کو سگریٹ خرید کر کے نہ دیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کریں گے، ظالم کی مدد کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ تو ایک انسان جو غلط کام کا عادی ہے، اگر ہم اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دینے والے ہوئے، اگر ہم اس کو اس سے روک دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نیکی کے کام میں ساتھ دینے والے ہوئے۔ برکیف آئیے احادیث کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اسلام ہمیں دوسروں کے کام آنے پر ابھارتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا اور نہ ہی اس کی مدد ترک کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، اور جو آدمی اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا رحم اترے، کرم اترے، تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئیں، انسانوں کی مدد کریں۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِّن كُرَبِ اللَّهِ فَرَّجَ اللَّهُ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّن كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جس انسان نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ گویا کہ دنیا میں ہم کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی جو ہونے والی ہے اس پریشانی کو دور کرے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جس انسان نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس
انسان نے کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کل قیامت کے دن کی جو پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دیا، کسی نے قرض لیا تھا، کسی سے معاملہ کیا تھا اور اس کی حالت تنگ ہو چکی ہے، اس کی حالت پریشانی کی حالت میں وہ گزر رہا ہے، تو اس کو مہلت دیا تو اللہ تعالیٰ کل دنیا اور آخرت میں اس کو مہلت دے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی کشادہ حال ہے، مالی حالت ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ٹال مٹول کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مطل الغنی ظلم، کہ مالدار کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ گویا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو انسانوں کے کام آتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ مجلس جو علم کی مجلس ہے، ذکر کی مجلس ہے، اس مجلس میں حاضر بھی ہوتے ہیں تو یہ بہت عظمت کی بات ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی سکینت اترتی ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو یہ مجلس بہت ہی پیاری مجلس ہے، اس مجلس کو آباد کرنا گویا کہ خیر سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ ایک انسان ہے جو عالم اور فاضل گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ماں باپ بہت ہی علم والے ہیں یا دیندار ہیں، لیکن اگر وہ دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیں اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ اور کیا فائدہ ہے دوسروں کے کام آنے کا؟ طبرانی الکبیر کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینۃ شہراً، میں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں، میرے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ کی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینہ تک اعتکاف کروں۔ سبحان اللہ، کتنا اجر اور ثواب ہے۔ یعنی اگر کسی بھائی نے آپ سے کہا کہ بطاقہ مدنیہ جا کر کے میرا کوئی کام کرانا ہے، مجھے ہاسپیٹل جانا ہے، آپ اس کے ساتھ چل کر کے گئے، آپ اپنی گاڑی سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں 1 مہینہ تک، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی لوگوں کی خدمت کے لیے۔ کہیں کوئی خبر ملتی تھی فوراً وہاں چلے جاتے تھے، کہیں پہ اختلاف ہے صلح کرانے کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت جس کے دماغ میں کچھ کھوٹ تھی، وہ
راستے میں ملتی بولتی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے، اس کے باوجود بھی ایک عورت کا دودھ دہنے کے لیے اس کے گھر جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک بیوہ عورت کے گھر جا کر کے اس کا پانی بھر دیتے تھے رات میں۔ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے، رات میں اناج ان کو خبر کیے بغیر ان کے گھر میں پہنچا دیتے تھے، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہماری کفالت کر رہا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تب اناج نہیں پہنچا ان 100 یتیموں اور بیواؤں کے گھروں تک، تب پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین تھے جو ان تک مہینے بھر کا اناج پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ تھے اللہ والے۔ لہذا ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے، کیونکہ اسلام اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کرتے ہوئے کہ اگر ایمان سے محروم ہو کر کے ہم نے نیکی کا کام کیا تو اس نیکی کے کام کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ ہی نیکی کے کام کا فائدہ ہے، ایمان کے ساتھ ہی ویلفیئر کے کام کا فائدہ ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدعان مکہ کا بہت ہی نیک انسان تھا، ویلفیئر کا کام کرتا تھا، کھانا بناتا تھا، یہاں تک کہ اس کے کھانے کو سب لوگ کھاتے تھے، غریب لوگ مسکین لوگ کھاتے تھے، کیا یہ نیکی کا کام اس کو کچھ کام آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہوں کو کل قیامت کے دن معاف کرنا۔ یعنی اسلام نہیں لایا تھا تو پھر اس کے ویلفیئر کے کام کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کے ویلفیئر کے کام کی قدر کرتا ہے اس دنیا ہی میں، اور دنیا ہی میں ان کو بدلہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام، ویلفیئر کے کام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔